آج ہم قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیوں کی جماعت سے ایک اللہ کے بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار نبی ہیں۔ میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان وائس ٹی وی۔ صبر اور شکر گزار کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے آج بھی ایک مثال ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی آزمائش پر صبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ بہت ہی مالدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے پاس جانوروں کی کثیر تعداد موجود تھی، جس میں اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ تھی، اور بہت سارے کام کرنے والے نوکر چاکر بھی آپ کے کام کو سنبھالتے تھے۔ آپ ایک مالدار شخصیت ہونے کے باوجود بڑے تجارتی تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس خوب زمینیں اور جواہرات کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب اولاد عطا کی۔ آپ کے یہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور آپ کو تندرستی اور طاقت سے نوازا تھا۔ آپ زمین پر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کا ارادہ کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ مثال بنے۔ صبر کا امتحان اللہ کی طرف سے شروع ہو گیا۔ آپ کی ساری دولت فنا ہو گئی، آپ فقیر ہو گئے، اور آپ کی اولاد بھی ایک ایک کر کے فوت ہو گئی۔ آزمائش یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی۔ آپ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر بڑی تھی، آپ چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو گئے، نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم کا گوشت گرنے لگ گیا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ یہ آپ کے دوستوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہیں یہ خوف ہونے لگا کہ یہ بیماری ان کو نہ ہو جائے۔ اس طرح صرف 2 ساتھیوں کے سوا سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ 2 ساتھی بھی دور کھڑے ہو کر آپ سے بات کرتے تھے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کا ساتھ صرف آپ کی بیوی محترمہ نے دیا، اور وہ بہت ہی وفادار بیوی تھی۔ وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی محترمہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ رقم ملے، گھر کا گزارا چلتا رہے۔ یہ آزمائش پورے 12 سال تک چلی، ایک روایت کے مطابق 18 سال تک چلی۔ آپ نے کبھی کسی سے نہ شکوہ کیا نہ کسی سے شکایت کی، بلکہ اپنی بیوی سے بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر آپ کی بیوی محترمہ کو لوگوں نے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے شوہر کی بیماری ہمارے گھروں تک لے آئے۔ وہ لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی بیماری ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی یہ وجہ نہیں تھی، حالانکہ یہ وقت دعا کرنے کا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے آزمائشوں نے پکڑ لیا ہے اور تو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما یا مجھے تندرستی عطا فرما، بلکہ یہ کہا، میری حالات تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اس بیماری کو اللہ کی طرف ہونا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا، مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پاک اور بلند ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یہ الفاظ نہیں کہے، یا اللہ تو نے مجھے پریشانی اور دکھ میں ڈال دیا۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان آزمائشوں کے درمیان دعا کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا دریا کھول دیتے، مگر انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آزمائش ختم کر دی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اپنا پیر زمین پر مارو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تمہارے لیے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی بیماری چلی گئی، اور جیسے ہی اس پانی کو پیا اندرونی بیماری ختم ہو گئی، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ پہلے جیسے تندرست اور نوجوان ہو گئے۔ آپ کی بیوی جب گھر آئی تو آپ کو اس طرح تندرست دیکھ کر پہچان نہ سکی، اور آپ سے ہی پوچھ لیا کہ آپ نے میرے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں بیمار تھے، ان کو کہیں دیکھا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ کی بیوی کی آنکھیں اس قدر دھوکہ کھا گئی اور کہا، اللہ کی قسم میرے شوہر جب بھی صحت مند تھے تو ہو بہو آپ جیسے دکھتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا،
آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں، اللہ کا نبی تو آپ کی بیوی کے منہ سے نکلا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ سب کچھ واپس لوٹا دیا جو ان کی آزمائش سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوب نعمتوں سے نوازا، کیونکہ انہوں نے بھی اتنا صبر کیا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف 26 بیٹے اور بیٹیاں الگ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہی خوشیاں لوٹا دی جو آزمائش سے پہلے تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان کے اوپر آسمان میں ٹیڈیوں کی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ وہ ٹیڈیاں کیا تھی؟ وہ سونے کی ٹیڈیاں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ٹیڈیوں کو ان کے غسل کے دوران ہی اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں میرے پروردگار، میں تیری رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور رحمت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر سے سب کچھ عطا کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کومنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ قصہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر و ضمیل کی مثال بنے، اور جن کا صبر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں۔